یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہروں کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ انہی بستیوں کی ایک کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں حماد نام کا ایک سادہ دل آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حماد کا دل بہت نرم مزاج تھا، قناعت پسند تھا۔ غربت اس کے گھر پر اس طرح سایہ فگن تھی جیسے برسوں سے اسے چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتی، مگر اس کے باوجود حماد ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ گاؤں والے اکثر حیرت سے پوچھتے، حماد تم روز صبح سے شام تک مشقت کرتے ہو مگر غربت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حماد مسکرا کر جواب دیتا، تم لوگ دولت کو سکون سے سمجھتے ہو لیکن میں یہ سکون کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہوں۔ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ مہروان میں 2 طرح کے لوگ آباد تھے۔ ایک طرف وہ بڑے بڑے رئیس تھے جن کے محل نما مکان، نوکروں سے بھرے ہوئے گھر اور آسائشوں کا ہر سامان موجود تھا، مگر غرور ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ دوسری طرف غریب لوگ تھے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے سخت مشقت کیا کرتے تھے۔ انہی غریبوں میں حماد بھی شامل تھا۔ حالانکہ حماد ہمیشہ سے غریب نہ تھا، کبھی اس کی بھی شہر سرکین کے بازار میں کپڑے کی ایک بڑی دکان تھی۔ وہ بہت خوشحال تاجر تھا۔ اس کی خوش اخلاقی دور دور تک مشہور تھی۔ وہ گاہکوں سے نرم انداز میں بات کرتا اور نفع کم رکھ کر سامان بیچتا۔ اس کی اسی حسن سلوک کے باعث دکان پر ہمیشہ رش رہتا۔ بازار کے دوسرے تاجر حماد سے حسد کرنے لگے۔ انہیں لگا کہ اس کے موجودگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حماد کو اس سے بازار سے نکلوانا ضروری ہے۔ ان تاجروں نے آپس میں سازش کر کے شہر حلوان کے ایک مشہور مگر بدنام تاجر اکرم بن صائب کو حماد کے پاس بھیجا۔ اکرم بہت چالاک شخص تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ جب وہ حماد کے پاس آیا تو درویشوں جیسی شکل بنا رکھی تھی۔ اکرم نے حماد سے کہا، میں حلوان سے آیا ہوں، تمہارے کپڑوں کی بہت تعریف سنی ہے، میں تمہارا سارا مال خریدنا چاہتا ہوں مگر رقم ابھی میرے پاس موجود نہیں۔ میرا دوسرا قافلہ شام تک سرکین پہنچے گا، اس کے آتے ہی میں تمہیں پوری قیمت ادا کر دوں گا۔ حماد نے سادگی اور نیکی کے باعث اس کی بات پر یقین کر لیا۔ کہا، تم نیک آدمی دکھائی دیتے ہو، ٹھیک ہے سارا مال لے جاؤ مگر شام تک رقم دے دینا۔ اکرم نے وعدہ کر لیا۔ مال گھوڑوں پر لادا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اکرم دکان پر بیٹھ کر حماد سے مختلف باتیں کرتے رہا۔ پھر عصر کے وقت اس نے کہا، چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں مسجد گئے۔ نماز ختم ہوئی تو حماد نے پیچھے دیکھا، اکرم غائب تھا۔ اس نے مسجد، بازار، گلیاں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ حماد سمجھ چکا تھا کہ اسے دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ اسی دن سے اس کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرض خواہاں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ اجڑتا گیا یہاں تک کہ گھر بیچنا پڑ گیا۔ حماد اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر نہروان کے ایک کونے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگا۔